جا رہے ہیں اور اس کی ابتدا بھی انشاءاللہ اسی مہینے ہم کر دیں گے کسی لمحے. کیونکہ ہاسپٹل اور تعلیم، جب میں ہولی فیملی ہاسپٹل کا بلاگ بنایا تو بڑی مشکلات تھی، لیکن اللہ نے مجھے ریلوے دی اور وہاں ان کا بڑا سامان پھنسا ہوا تھا. پہلے دن جا کر میں نے ریلیز کر دیا. میں نے دنیا کی بڑی ساری یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، کولمبیا، ہارورڈ، ایسیکس، برکلے، لیکن میرے وسائل اور حالات نہیں تھے کہ میں پڑھ سکتا. میں وہاں مزدوری کرتا تھا، کارپیٹ کا کام کرتا تھا، لیکن میں نے ان یونیورسٹیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے راولپنڈی میں یہ دوسری یونیورسٹی، اللہ نے پہلی یونیورسٹی بھی مجھ سے بنائی اور وہ صرف 1 کروڑ روپے پہ میں نے بنائی. اس یونیورسٹی پہ میں نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ اس وقت کے پیسے بہت کم تھے حسب معمول. انہوں نے کہا جی یہ اربوں روپے کی $1 ملین کی پراپرٹی ہے، لیکن میں نے کہا اگر یہ یونیورسٹی نہیں بنتی تو میں جا رہا ہوں. اسی طرح جس طرح میں نے ML1 پہ میں مشکور ہوں جناب عمران خان صاحب کا اور چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر جاوید باجوہ کا، کہ چین کی ہر میٹنگ میں انہوں نے، میں دیکھ رہا ہوتا تھا یا باہر ہوتا تھا، ML1 پہ زور دیا. اور آج ML1 کا ایکنک اپروول ہو گئی ہے اور 31 تاریخ تک اس کا ٹینڈر لگ جائے گا. یہ بہت بڑی 1886 کے بعد 150 سال بعد پاکستان کی پٹڑی بدلنے جا رہی ہے. 150 سال انگریز نے جو پٹڑی بنائی اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ہم نے فضول چیزوں کی طرف کام توجہ دی اور ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جو وقت کی ضرورت تھی. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سڑک بنانے کا بھی آرڈر کرتا ہوں کہ فوری طور پر یہ راشد شفیق صاحب کو، یہ تو بہت معمولی سا کام ہے، یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. اور 70 ارب روپے نالا لئی پر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں. 70 بلین روپیز جو 26 ارب روپے میں نے شروع کیا تھا. 14 سال 12 سال کے وقفے میں جو 26 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا وہ 70 ارب روپے کا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے. BOT پہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں بزدار صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے نالا لئی کو ٹاپ پرائرٹی دی ہے. اب میرا اور کوئی کام اس شہر میں میرا خیال ہے ایک یونیورسٹی اور بنانے کو دل کرتا ہے اگر عالیہ بہن نے اجازت دے دی تو. اور چائنیز نے مجھے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں. جگہ میرے پاس ہے، اصل مسئلہ جگہ کا ہوتا ہے. اب میں جب حالات ٹھیک ہوئے، میری صحت ٹھیک ہوئی اور راستے کھلے تو میں انشاءاللہ ایک یونیورسٹی اور ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بناؤں گا چین کے فنڈ سے. اور یہ پیسے جو ہیں اس انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اجازت لینی پڑے گی. اصل کام جو ہے کہ یونیورسٹی کا، انٹرنیشنل یونیورسٹی کا آپ MPhil اور PhD وہاں کریں گے. PhD اور MPhil کی یونیورسٹی کے لیے دنیا میں کس یونیورسٹی کا ہمیں اجازت نامہ ملتا ہے اس پر ابھی ہم نے کام نہیں شروع کیا. ٹائم لگے گا سال ایک عرصے میں، لیکن یونیورسٹی بنانا ہم شروع کر دیں گے. انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانا بھی ہم شروع کر دیں گے، یا اگر ہم نہیں ہوئے تو ہمارے بعد آ کے کوئی اس کام کو مکمل کرے. میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. ستی صاحب نے بھی بڑی محنت کی ہے اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ 5000 بچیاں جو پڑھتی ہیں جو یونیورسٹی میں سندھ کی بچیوں نے بھی آ کے داخلہ لیا ہے. یہ ایک محفوظ شہر ہے. ہم نے بدماشوں کی گردنیں اڑا دی ہیں سیاسی طور پر، وہ گردن نہیں اڑائی جس کا کسی اور نے ذکر کیا. ہم نے اس شہر کو ایک محفوظ شہر بنایا کیونکہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے. ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ اس شہر کی بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس شہر کی بہن پڑھی لکھی ہے. اور آخری بات کہ جب انگریز نے ڈھوک کا لفظ یوز کیا تو یہ بعد میں ڈھوک بن گیا. پاکستان بننے کے بعد بڑی تیزی سے ترقی ہوئی پنڈی میں. یہ نیا محلہ جو ہے پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلی آبادی تھی. ڈھوک، جہاں بھی لفظ انگریز نے ڈھوک کو استعمال کیا لیبر کے لیے، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، ویلڈر، مشین مین، ڈرائیور، پنڈی میں یہی بدلہ لے سکتا تھا انگریز سے کہ ڈھوک پٹکال، ڈھوک ہسو، ڈھوک رتا، ڈھوک لائی بخش، تمام ڈھوکوں میں نے بیٹی کا اسکول اور بیٹی کا کالج بنایا.
راولپنڈی کی ایسی نہیں ہے جس ہم نے اسکول بنایا ہے اور اس کے ساتھ کالج بنایا ہے۔ سو آپ جو ڈھوک کا لفظ استعمال کریں گے وہاں آپ کو ایک بچیوں کا کالج ملے گا، اور آپ میری خوشی کا اندازہ کر سکتی ہیں کہ جب میں نے 2 بہنوں نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا، وہ رتے کی ایک رکشا ڈرائیور کی 2 بیٹیاں تھیں، اور جو انہوں نے انٹرویو دیا، میری زندگی جو ہے مجھے ایک نئی زندگی ملی، میں بیمار تھا، دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ رکشا چلانے جاتا تھا، ہمارے گھر کے کوارٹر کے سامنے کالج اور اسکول تھا، ہم وہیں سے پڑھی ہیں، ہم نے وہیں سے ماسٹر کیا ہے، گریجویشن کی ہے، اور آج سی ایس ایس میں ہمارے ہاں جذبہ بہت ہے، بچیاں پڑھتی بہت ہیں، لڑکے بڑے نالائق ہو گئے ہیں آج کل۔ یہ مجھے فکر لاحق ہو گئی ہے کہ لڑکوں کا تعلیمی معیار راولپنڈی میں بہت گر رہا ہے اور بیٹیوں کا تعلیمی معیار بہت ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اس یونیورسٹی کے کاموں 2 کالج، ایک کالج ہم نے افتتاح کیا پچھلے ہفتے، وہ 10 کروڑ روپے کا بنایا ہے، اور 5 کروڑ روپیہ صرف میں نے لیبارٹریوں، اس کی ڈیزائننگ بھی میں نے خود کی تاکہ وہاں 4-6 لیبارٹریاں ہوں، مستقبل کی سائنس کے لیے بچیاں پڑھ سکیں، اور ریلوے کی زمین جو ہے، جو کالج ہے، وہ میں نے پنجاب گورنمنٹ کو پرائم منسٹر سے اجازت لے کے منتقل کر دیا تاکہ کل کو یہ نہ کہے جناب کہ یہ ریلوے کی جگہ ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گی کہ 14 سال مجھے بھی اس کام کے لیے لگے، 14 سال میری جوانی کے۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کتنا مشکل کام ہے۔ لوگ پیٹرول پمپ کے لیے اسٹے لے آتے ہیں، لوگ مارکیٹ کے لیے اسٹے لے آتے ہیں، لوگوں کو کوئی فکر نہیں کہ تعلیم اور ہاسپٹل کتنا۔ بعض کا میں سوچتا ہوں کاش جب میں پاکستان بنا اس وقت میں جوان ہوتا تاکہ میں یہ سارے پلاٹ جتنے خالی تھے ان پہ قبضہ کر کے تعلیم اور ہاسپٹل بناتا، لیکن جو پلاٹ بھی مجھے خالی ملا ہے، میں نے وہاں بیٹیوں کا کالج بنایا یا ہاسپٹل بنایا، اور ایک پلاٹ بھی میری نظر میں آ جائے تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں کالج اسکول بن جائے۔ اب 2 کالج، ایک مسٹری ہوا ہے خیابان کا اور دوسرا رحیم آباد کا کالج ہے۔ پیسے میں نے جاری کر دیے ہیں اپنے بجٹ کے، اب ہائی کورٹ کا اسٹے کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ میں بہن عالیہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد میں نے ذرا نالا لئی پہ جانا ہے۔ ہم نے 2 ماہ پہلے نالا لئی کو صاف کیا ہے، جس کو فکر ہو آج کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے، آج کراچی اور لاہور ڈوبا ہوا ہے، اور ممبروں کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ، ممبروں کو جو تانے دے رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم ورکر ہیں، ہمیں احساس تھا، ہم نے راولپنڈی کی انتظامیہ کو، ایون پیریا ٹاؤن کی بھی شاور لیے، اور ساری پنڈی کی اگر نالا لئی ہم نے 2 مہینے تک ٹھیک نہ کرائی ہوتی تو آج یہ پانی راولپنڈی کے شہر میں بھی داخل ہو چکا ہوتا، اور ہمارے 200 بندے ایک دفعہ مرے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نالا لئی نے ایٹ اے ٹائم 200 بندے بھی مارے ہیں، اور 100 بندے پچھلے سیلابوں میں مرے ہیں۔ اس لیے ہم نے وقت سے پہلے، جب ہمیں پتہ لگا کہ سیلاب کا خطرہ ہے، بارشیں 10-12 دن بہت رہنی ہے پنڈی میں، سو ہم نے امیڈیٹلی جس چیز پہ زور دیا، ہم بزدار صاحب کو لال حویلی بھی بلا سکتے تھے، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ لال حویلی دیکھی جائے، میں نے کہا نہیں سر آپ نالا لئی پر آئیں، سو میں لال حویلی کی بجائے ان کو نالا لئی میں لے کے گیا تاکہ فوراً احکامات جاری ہوں اور فوراً کام شروع ہو، اور پرائم منسٹر کی منظوری اسی ہفتے میں یا 10 محرم کے بعد ہو جائے گی۔ میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں اور اللہ کا احسان مند ہوں جس نے مجھے زندگی دی کہ میں یہ اچھے دن دیکھ سکوں، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کسی شخص کی زندگی میں یہ کتنا بڑا کام ہوتا ہے، کتنا بڑا کام ہوتا ہے کہ انسان 14 سال تک انتظار کرے، اس کا ہسپتال رکا رہے، اس کے کالج رکے رہیں، اور روز سلمے کی بھی میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو گرا دوں۔ یہ میں میڈیا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی گرا کے، کیونکہ 1.5 ارب روپیہ ہمارے پاس ہے، اس کو بھی گرا کے اسپتال میں او پی ڈی، تاکہ سڑک کے اوپر ہی او پی ڈی ایمرجنسی کی اویلیبل ہو تاکہ پنڈی کے لوگوں کی خدمت ہو سکے۔ اور ہم نے 40 کروڑ روپے اس ہاسپٹل کو بھی دیا ہے، 4 روپے نہیں دیے، میں چیلنج کرتا ہوں، 5 سال حکومت رہی ہے، 4 روپے نہیں دیے، انشاءاللہ 40 کروڑ دیے، 1 ارب اور دوں گا، اسی سال میں دوں گا انشاءاللہ، تاکہ دونوں ہاسپٹل ہمارے شہر کے نئے بن جائیں۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو سنا، اور عالیہ بہن کو مبارکباد، تمام اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں۔
ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، کیونکہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، فائل پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا برا سسٹم ہے کہ جس بندے کے پاس فائل جاتی ہے وہ فائل پہ چھونی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، اور فائل کا پیچھا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں۔ میں آپ کو سیاست کی کامیابی کا گر بتاتا ہوں جو ہم نے ترقیاتی کام کیے، کہ ہم نے رابطہ رکھا کہ بھئی فائل کہاں پہنچی، جب اگلے دفتر کے پاس پہنچی ہم اگلے ہفتے اگلے افسر کے پاس پہنچ گئے، جب اگلے ہفتے اس افسر کے پاس پہنچی ہم اس کے پاس پہنچ گئے۔ بالآخر وہ اتنے شرمندہ ہو گئے بیچارے، وہ اتنے پشیمان ہوئے، اس نے کہا ایک فیڈرل منسٹر یار ہمارے پاس ہر ہفتے کو آتا ہے۔ اللہ نے کیا آج یونیورسٹی قائم ہو گئی، میں خوشی سے، اور میرے دل میں خوشی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے بہت بڑی۔ اب کوئی بچی جو ہے، کوئی بچی تعلیم سے محروم نہیں رہے گی۔ ایک کالج ہم نے داخلے شروع کر دی ہیں، اس میں 5000 بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں۔ سو ہمیں پورا ہم حساب رکھتے ہیں کالجوں میں، یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے وزیر بن کے ہم پوچھتے ہیں کتنی اپلیکیشنیں آئیں، کتنی ریجیکٹ ہوئی، کتنی میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی، کتنی غیر میرٹ پہ ریجیکٹ ہوئی۔ سو ہم اس علاقے کو جیسے لاک ڈاؤن کرتے ہیں اس طرح ہم مارک کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک کالج کی ضرورت ہے۔ سو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ویمن یونیورسٹی ہاسٹل بلاک کا سگ بنیاد رکھنے کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں دوسری یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں۔ راجہ بازار ہسپتال 1.25 ارب روپے سے نیا بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 70 ارب روپے نالہ لئی کے اوپر بھی لگانے جا رہے ہیں۔ تعلیم کا شعبہ ہماری ترجیح ہے۔ ML1 کے ذریعے 150 سال بعد ریلوے کی پٹری کو بھی تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی کے اندر نالہ لئی کی صفائی کی وجہ سے اس وقت بارشوں کے باوجود بھی نالہ لئی کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ہماری بنیادی ترجیح ہے۔ راولپنڈی کے اندر میرا منصوبہ ہے کہ چائنا کے تعاون سے ایک اور یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راولپنڈی میں خواتین تعلیم کے معاملے میں بہت آگے ہیں۔ کا ایجنڈا پتہ لگا ہے کہ ان کو پاکستان سے دلچسپی نہیں، یہ اقتدار کے بھوکوں کا ٹولہ ہے، اور ان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ فضل الرحمان بھی ان پر اعتبار نہیں کرتا۔ یہ پہلی دفعہ اس ملک میں ہوا ہے کہ مذہبی جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے، مجھے تحریر دو، اور جو انہوں نے شرائط رکھی ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ نیب کو ختم کیا جائے، ان کا کوئی دوسرا مطالبہ نہیں ہے۔ میں اگر وہ باتیں بتاؤں گا جو میٹنگ میں انہوں نے کی ہیں ان کے لیڈروں نے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، شاید مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میٹنگ کے اندر کی باتیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم سے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگا لو لیکن نیب کو ختم کرو۔ کوئی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، آپ دیکھ لیں گے تھوڑا سا ٹیلر چلائیں گے وہ بھی آگے سفر ربیع الاول کا شروع ہو جائے گا۔ سو میں نے پہلے کہا تھا کہ محرم آ جائے گا، ان کی APC نہیں ہوگی۔ ابھی APC بڑی دور ہے، اور APC کے دور ہونے کے بعد لوگ ان کے لیے نہیں نکلیں گے، لوگ ان کے لیے نہیں نکلیں گے۔ اگر مولانا فضل الرحمان درس نظامی اور قرت کے اور حفظ کے بچوں کو باہر لے کر آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ یہ بھی دین کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ دیکھیں، میں کیبنٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ انہیں لایا جائے۔ ہمارے ابھی تک برٹش کے ساتھ کوئی ایسے قیدیوں کی واپسی کا ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ابھی تک ہمیں قانونی منہ برتری حاصل نہیں ہے، لیکن عمران خان کی کوشش ہے کہ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جس کام پہ وہ اڑ جاتا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میرے خیال میں نہیں آئے گا۔ اسے پتہ ہے کہ دیکھیں 1 ستمبر جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ 1 ستمبر کو ان کے کیسز لگ رہے ہیں، ان کیسز میں ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ ان کی معافی ہونی ہے یا انہوں نے جیل جانا ہے۔ سو نواز شریف 1 ستمبر تک تو سارے معاملات کو کیسوں کو دیکھ کے آئے گا۔ جی
मैं यही कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात नाकाम थी, और जो मुझे वहाँ अपने दोस्तों ने वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि फजल रहमान के बड़े ही छुपे हुए सवाल थे, बड़े ही छुपे हुए उसने एतराज़ात किए और बड़े ही अदम एतमाद का इज़हार किया, और वो तहरीर लिए बगैर अब उनके साथ नहीं जाएगा। देखिए, शहबाज शरीफ का और हमजा का केस बहुत सीरियस है, दोनों अंदर जा सकते हैं। देखिए, मैं किसी के बारे में, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, आप उनसे पूछें। देखें, नैब एक इंडिपेंडेंट अदालत है। नैब किसी की दरखास्त में भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी कर सकती है, जब तक रेफरेंस दाखिल ना हो किसी के खिलाफ। इसलिए मैं कह रहा हूँ गुज़दार कहीं नहीं जा रहा, तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है, लेकिन उसमें है NRO जिसने भी दिया था, जिनको समझ आया उनको पता है किसने दिया था, लेकिन इमरान खान को दुख पड़ा कि वो उसके हाथ से निकल गया। सबसे अहम बात यह है कि सऊदी एम्बेसडर ने कहा है कि पाकिस्तान हमें दिल और जान से अजीज है, जो गलतफहमियाँ थोड़ी बहुत थी वो ख़त्म हो गई हैं, हम उसी तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जैसे पहले खड़े हैं। देखें, कराची में जो कुछ मीडिया दिखा रहा है खून के आंसू रो रहे हैं लोग, पंजाब में रो रहे हैं कि ये हुकूमत है। हमने देखें, हमसे ज़्यादा खतरनाक ये गुजर नाला नहीं है, नाला नहीं है जिसमें मरी का भी पानी आता है, सारे बाराकऊ का पानी आता है, सारे इस्लामाबाद का पानी आता है, लेकिन हमने 2 महीने से मनसूबाबंदी की और सारे शावर इस्तेमाल किए, और हम रावलपिंडी की इंतजामिया, वासा, बैरिया टाउन, सबके शावर हमने इंतजाम किए, इस्तेमाल किए, हम सबके मशहूर। आखिरी देखिए, हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो उसका हिस्सा रहेगा, लेकिन अभी हम नाला लई की दोनों तरफ सड़कें बनाने जा रहे हैं, ताकि दोनों तरफ बसने वाले गरीब अपने प्लाजे बनाए, उनको हक देंगे कि वो 8 मंजिला इमारतें बना सकते हैं। ये हमने तय कर दिया है कि सर्विस लाइन के साथ जो भी गरीब का घर है, ख्वाह वो मंडी है, ख्वाह वो हज़ारा कॉलोनी है, ख्वाह वो रत्ता है, ख्वाह वो ग्वाल मंडी है, 8 मंजिला प्लाजे बनाने की उनको इजाज़त है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि APCC अपोजिशन को कुछ हासिल नहीं होगा, किसी को NRO नहीं मिलेगा, एहतिसाब का अमल रुकने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर अहम है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस संजीदा है।